بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعین کرام، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم جس کتاب کے مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں، اس کتاب کا موضوع نہایت اہم ہے اور ہم سب کی زندگیوں میں یہ موضوع بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ دوسری طرف جس شخصیت کی نقطہ نگاہ سے اس موضوع کو بیان کیا گیا ہے، وہ شخصیت بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ میں بات کر رہی ہوں دنیا کے پردے پر ایک عظیم انقلاب کے بانی اور تاریخ کو ایک نئے رخ پر موڑ دینے والی جلیل القدر شخصیت، جس کو دنیا بانی انقلاب کے نام سے جانتی ہے، یعنی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ۔ کتاب کا نام ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جس کا ترجمہ سید رمیز الحسن موسوی صاحب نے فرمایا ہے، اور اس کے ناشر مؤسسہ تنظیم و نشر آثار امام خمینی ہیں۔ کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ مقدمہ۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت، اولیاء الہی علیہم السلام کی دعوت اور مردان حق کی شہادت وغیرہ توحید کی اشاعت اور خدا اور اس عالم کی صحیح معرفت حاصل کرنے کا مقدمہ ہے۔ انبیاء کی تمام تعلیمات اور تہذیب نفس انسان کو تاریکیوں سے نکال کر اسے نور میں داخل کرنے کے لیے تھیں، اور سوائے حق تعالیٰ کے اور کچھ بھی چیز نور نہیں ہے۔ موحد اور معرفت حق رکھنے والے انسانوں کی تربیت اس وقت نہیں ہو سکتی جب تک وہ عدالت اور تقویٰ کی بنیاد پر قائم ہونے والے معاشرے میں نہ ہوں۔ اسلام نے ہر اس چیز کی طرف توجہ دی ہے کہ جو مسلمان انسان اور اسلامی معاشرے کی اصلاح و استمرار میں دخالت رکھتی ہے۔ لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دینا، ان کی کجی کی طرف توجہ نہ دینا اور سچائیوں کے عمل میں لانے کے لیے سعی و کوشش نہ کرنا اسلامی معاشرے کی تباہی و بربادی کے مترادف ہے۔ سب کی طرف توجہ، تنبیہ اور یاد دہانی کی یہ عمومی ذمہ داری ہی ہے کہ جو معاشرے کی اصلاح کرتی ہے اور اسے خطرات سے محفوظ رکھتی ہے۔ بنابراین یہ واضح ہے کہ اسلام میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ایک عمومی فریضے اور اجتماعی نظارت کے طور پر سب پر واجب کیا گیا ہے۔ لہٰذا اس وجوب کی بنا مسلمان مرد اور عورت کی ایک دوسرے پر ولایت کی بنیاد پر کی گئی ہے۔ ولایت انسانوں کے درمیان ایک قریبی ترین تعلق ہے کہ جو ہمدردی، احساس ذمہ داری اور فریضے کی بنیاد پر قائم ہے۔ ولی کا فریضہ ہے کہ وہ مولا علیہ کے امور پر توجہ دے اور اس کی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے اس کے امور کی اصلاح کرے اور انسان کی رشد و ترقی کا راستہ فراہم کرے۔ قرآنی آیت کے مطابق اسلامی معاشرے میں مسلمان ایک دوسرے کے بارے میں کچھ اسی قسم کے فرائض اور ذمہ داریوں کے حامل ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجبات کے برپا ہونے، دین کی بقا اور ظالم سے مظلوم کا حق لینے کا موجب بنتا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر حقائق کو روشن کر کے بدعتوں کو ختم کرتا ہے اور بدعت گزاروں کو رسوا کرتا ہے اور دینی حقائق میں تحریف کے مانع بنتا ہے۔ اسلام میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ان چیزوں کے برعکس ہے کہ جو اذہان میں بیٹھی ہوئی ہیں اور بعض کتابوں میں ذکر کی گئی ہیں، فقط چند ایک مختصر موارد اور پند و نساء تک محدود خصوصی یاد دہانیوں پر ہی مشتمل نہیں ہے، بلکہ اس کی وسعتیں حکومت حق کے برپا ہونے اور حکومت الہی کے غاصبوں اور ظالموں کے رسوا کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کے قیام، شہادت اور خاندان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قید و اسارت تک پھیلی ہوئی ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر شرعاً و عقلاً اہم ترین واجبات میں سے ہیں اور دین اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہیں۔ یہ دونوں موضوعات برترین عبادت اور کامل ترین اطاعت شمار ہوتے ہیں اور جہاد و دعوت الی الحق کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہیں اور خلق خدا کی ہدایت اور گمراہی و باطل کے مقابلے میں استقامت کے راستوں میں سے ایک راستہ ہیں۔ اسلامی علوم اور منابع میں امر و نہی کا موضوع۔ اسلام کی اصلی اور بنیادی دو منابع کتاب و سنت ہیں اور ان دونوں میں ان دو واجبات میں بہت زیادہ تاکید ملتی ہے۔
قرآن مجید کی 13 آیات میں صراحت کے ساتھ ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہم السلام کی عملی اور قولی سنت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ایک خاص مقام حاصل ہے، اور خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے منقول دعاؤں اور زیارات میں ان دونوں کی جانب بہت زیادہ توجہ دی گئی ہے۔ تفسیر و احادیث۔ تفسیر میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے متعلق آیات کی ذیل میں یہ بحث تفاسیر کی مناسبت سے بیان کی گئی ہے، اور حدیث و روایات کی کتابوں میں یہ بحث مختلف ابواب میں دیکھی جا سکتی ہے۔ محمد بن یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 329 ہجری فروع کافی کی جلد 5 میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بحث کو مختلف ابواب میں ذکر کرتے ہیں۔ محمد بن حسن توسی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 460 ہجری تہذیب کی جلد 6 میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا باب قائم کرتے ہیں۔ شیخ محمد حسن حر عملی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 1104 ہجری میں وسائل الشیعہ کی جلد 11 میں کتاب الامر بالمعروف و نہی عن المنکر میں یہ بحث پیش کرتے ہیں، اور علامہ محمد باقر مجلسی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 1111 ہجری میں بحر الانوار کی جلد 100 میں کتاب الامر بالمعروف و نہی عن المنکر لکھتے ہیں۔ اہل سنت کی کتب احادیث میں اس موضوع سے مختص باب کم ہی نظر آتا ہے۔ صحیح ستہ اور مستدرک حاکم میں اس عنوان سے کوئی باب نہیں ملتا، لیکن علی متقی الہندی کی کتاب کنز الاعمال کی جلد 3 میں باب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر موجود ہے۔ علم کلام اور ملل و نحل کی کتابوں میں بھی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کی بحث ملتی ہے۔ علم کلام کے علماء نے اس موضوع کے اصل وجوب کو بالاتفاق قبول کرنے کے بعد وجوب کی سمعی یا عقلی کیفیت اور اس کی شرائط کے بارے میں بحث کی ہے۔ من جملہ قاضی عبدالجبار حمدانی اسد آبادی متوفی 415 ہجری نے الاصول الخمسہ میں اصل پنجم کے عنوان سے اس بحث کو پیش کیا ہے، اور ابن حزم اندلسی متوفی 456 ہجری نے المفصل فی الملل والاحواء والنحل میں الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کے عنوان کے تحت، اور خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے متوفی 672 ہجری نے تجرید الاعتقاد میں مقصد ششم کے آخر میں مسئلہ شانزدہم کے نام سے اس بحث کو چھیڑا ہے۔ اسی طرح کتاب مواقف شرح مقاصد کشف المراد شرح تجرید الاعتقاد میں بھی یہ بحث کی گئی ہے۔ اخلاق و عرفان۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بحث کی طرف علم اخلاق اور عرفان عملی کی کتابوں میں بھی توجہ دی گئی ہے۔ من جملہ امام محمد غزالی متوفی 505 ہجری نے احیاء العلوم، ملا محمد محسن فیض کاشانی متوفی 1091 ہجری موجۃ البیضاء فی تہذیب الاحیاء، قاضی سعید قمی متوفی 1103 ہجری نے توحید صدوق کی شرح میں، ملا محمد مہدی نراقی متوفی 1209 ہجری نے، اور ملا احمد نراقی متوفی 1244 ہجری نے جامع السعادہ اور معراج السعادہ میں یہ موضوع پیش کیا ہے۔ امام محمد غزالی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو عبادات کے حصے میں کتاب نحوم کے عنوان سے پیش کرتے ہیں، اور اس بحث کو 4 ابواب میں اس طرح لاتے ہیں۔ باب اول امر و نہی کا وجوب اور اس کی اہمیت و اثرات۔ باب دوم ان دونوں کے ارکان اور شرائط اور بالحسبہ اور محتسب کی شرائط اور اس کے فرائض کے بارے میں تفصیلی بحث کرتے ہیں۔ باب سوم مساجد اور راستوں میں موجود مختلف منکرات کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ باب چہارم امراء اور حکمرانوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بحث پر مشتمل ہے۔ دوسری اخلاقی کتابوں کی ابحاث میں تھوڑے بہت فرق کے ساتھ احیاء العلوم کی مانند ہیں۔ علم فقہ۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بحث کا اہم ترین منبع علم فقہ کی کتابیں ہیں، چونکہ مذہب اہل بیت علیہم السلام کے فقہا نے عرصہ دراز سے اسے فقہی مباحث میں شمار کرتے ہوئے اس کے بارے میں بحث کی ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ حق تو یہ ہے کہ موجودہ صدی میں حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو ان 2 واجبات الہی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا احیاء کرنے والا قرار دیں کہ جنہوں نے قولاً و عملاً اسے زندہ کیا ہے۔ امام کی کتاب کشف الاسرار کا مسودہ
جو کہ 1363 ہجری قمری میں لکھا گیا ہے، عرصہ دراز سے ان دو واجبات الہی پر ان کے عمل پیرا ہونے کا واضح ترین نمونہ شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح انقلاب اسلامی کی تحریک بھی اس فریضہ الہی کے بارے میں ان کے عملی اقدام کا روشن ترین مصداق ہے۔ امام اس موضوع کے بارے میں وسعت نظر رکھتے تھے اور اسے محدود مواقع پر چند خصوصی نصیحتوں اور یاد دہانیوں سے بالا تر جانتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے اپنی فقہی کتابوں میں اور اپنے تمام انقلابی فرامین اور دستورات میں اور پھر اسلامی جمہوریہ میں امر و نہی کے احکام اور لوازم کے ضروری موارد کو عوام اور اعلیٰ حکام کے گوش گزار کیا ہے۔ بنابراین ان کی جانب سے اس موضوع کے بارے میں خصوصی عنوان کے طور پر جو کچھ لکھا گیا ہے، اس کے علاوہ بھی ہم ان کے اس موضوع کے بارے میں نظریات اور افکار کو ان کی تقاریر، پیغامات اور دوسرے فرمودات سے اخذ کر سکتے ہیں۔ موجودہ کتاب میں اسی نقطۂ نظر سے اس موضوع سے متعلق مواد جمع کیا گیا ہے۔ اس طرح بہت سے ایسے نکات محققین اور اس موضوع سے دلچسپی رکھنے والے افراد کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں کہ جن کی طرف فقہا کی فقہی کتابوں اور خود امام خمینی کی فقہی کتب میں بھی کوئی اشارہ نہیں ملتا۔ امر بالمعروف اور اس کے ملحقات کی بحث اور ان کے فتاویٰ کو امام کی فقہی کتب میں سے رسالہ تقیہ، المقاصد المحرمہ کی بحث، حکم المبی اذا بیع ممن یصرفہ فی الحرام اور تحریر الوسیلہ سے اخذ کیا جا سکتا ہے۔ بلا شک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بحث کے بارے میں ان کی اہم ترین بحث تحریر الوسیلہ کی کتاب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر میں کی گئی ہے، جو کہ 1384 ہجری قمری میں لکھی گئی ہے۔ حضرت امام خمینی نے تحریر الوسیلہ کی جو سید ابو الحسن اصفہانی متوفی 1365 ہجری کی کتاب وسیلۃ النجات کی تجدیدی تحریر ہے، لکھنے کے دوران کتاب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کا اس پر اضافہ کیا ہے، چونکہ سید اصفہانی کے متن میں دوسری لکھی جانے والی توضیح المسائل کی کتابوں کی طرح یہ بحث موجود نہیں ہے، اور دوسرے فقہا مثلاً آیت اللہ سید محمد رضا گلپائیگانی کی جانب سے وسیلۃ النجات پر لکھی تعلیقات اور حواشی میں بھی اس موضوع کے بارے میں کوئی اشارہ نہیں ملتا۔ امام نے اس کتاب میں دوسری فقہی کتابوں مثلاً شرائع الاحکام میں رائج ترتیب ہی کو اختیار کیا ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت سے اضافات بھی کیے ہیں کہ جو اس کتاب کی تالیف کے زمانے تک بے مثال ہیں۔ یہاں ہم اس اختصار کے ساتھ قارئین کی توجہ امام کی کتاب تحریر الوسیلہ کے مباحث اور ان کے دوسرے فقہی نظریات کی طرف مبذول کراتے ہیں۔ امام امر و نہی کو واجب عقلی و شرعی اور عینی و کفائی میں تقسیم کرتے ہیں۔ خود امر و نہی کو واجب عقلی جانتے ہیں اور اس کے کفائی ہونے کا حکم لگاتے ہیں۔ امام امر و نہی کو حکم مولوی جانتے ہیں، لیکن اس کے توسلی ہونے کے بھی قائل ہیں اور اس میں قصد قربت کو شرط نہیں سمجھتے۔ اس جگہ جو اہم ترین فروعات پیش کرتے ہیں ان میں سے ایک افراد کی معروف نیکی کے برپا ہونے اور منکر برائی کے ختم ہونے پر جم ہونے کو لازم قرار دیتے ہیں۔ علم کو وجوب کی شرائط میں سے قرار دیتے ہیں، نہ کہ واجب کی شرائط میں سے، لیکن امر و نہی کی شرائط اور احکام کو سیکھنا واجب جانتے ہیں۔ وہ تاثیر کی شرط کو قبول تو کرتے ہیں، لیکن عدم تاثیر کے علم کو فریضہ امر و نہی کے ساقط ہونے کا موجب جانتے ہیں۔ حتیٰ عدم تاثیر کا گمان بھی ہو تو اسے فریضے کے ساقط ہو جانے کا سبب قرار نہیں دیتے ہیں۔ امام مختلف فروعات پیش کرتے ہوئے امر و نہی کی تاثیر کو وسعت دیتے ہیں اور اسے فقط فوری تاثیر اور مخاطب شخص پر تاثیر میں منحصر نہیں جانتے، بلکہ مستقبل میں مؤثر ہونے اور دوسروں پر مؤثر ہونے، حقائق کے واضح ہونے اور علماء کرام سے سازش کے اتہام کے رفع ہونے کو تاثیر کے اہم موارد میں شمار کرتے ہیں۔ امام زیان اور ضرر کے سلسلے میں فقط امر و نہی کرنے والے شخص کے ضرر کی طرف ہی توجہ نہیں دیتے، بلکہ امر و نہی کے ترک کرنے سے جو ضرر و زیان اسلام اور مسلم کو پہنچتا ہے اسے اہم قرار دیتے ہیں، اور اسلام اور احکام اسلام کی حفاظت جیسے بعض اہم مواقع پر جان کی قربانی تک کے ضرر کو نہ صرف جائز بلکہ واجب قرار دیتے ہیں۔ امام امر و نہی کے فروعات میں ظالموں کی تائید، دین و علماء دین کی ہتک اور بدعتوں کے مقابلے میں
علماء دین اور بزرگان کے فرائض ذمہ داریوں پر خصوصی توجہ دیتے ہیں۔ امام خمینی سوائے چند ایک مواقع کے باقی تمام موارد میں ظالموں کے ساتھ تعاون کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں اور اغیار کے ساتھ ہر قسم کے ایسے رابطے اور تعلق کو حرام جانتے ہیں، اس کی نفی کرتے ہیں، اور جو سیاسی، ثقافتی اور اقتصادی میدان میں مسلمانوں پر غیر مسلمین کے تسلط کا سبب بنے۔ امام خمینی مار پیٹ اور قتل جیسے موارد میں اذن فقہی کو واجب قرار دیتے ہیں، لیکن اہم اور فوری نوعیت کے مواقع پر اسے ساقط قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے امر بالمعروف کے مسئلے میں ظالم حکمرانوں کی جانب سے سیاسی عہدے قبول کرنے، زمان غیبت میں فقہا کی ولایت، طاغوتی حکومتوں میں قضاء و حدود و دیات جیسے امور کی سرپرستی اور حکام جور اور ان کے قضات کی طرف توجہ کرنے کے ناجائز ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ امام خمینی اہم موقعوں پر تقیہ کو حرام جانتے ہیں۔ اس کتاب کی خصوصیات: یہ کتاب مؤسسہ تنظیم و نشر آثار امام خمینی کے معاون ادارے کے شعبہ معارف اسلامی میں تیار کی گئی ہے اور 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ کلیات پر مشتمل ہے کہ جس کی 4 فصلیں ہیں: اہمیت و اثرات، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا وجوب، معروفات اور منکرات۔ معروفات اور منکرات کی فصل میں ان موارد کو قارئین کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جنہیں امام زمانہ حاضر میں اور ہمارے زمانے میں معروف نیکی یا منکر برائی قرار دیتے ہیں۔ دوسرا حصہ 4 شرائط یعنی علم، تاثیر کی احتمال، عمل پر اصرار اور عدم مفسدہ پر مشتمل ہے۔ تیسرا حصہ صحراتب یعنی غیر زبانی مرتبہ، زبانی امر و نہی کا مرتبہ، اقدام اور عملی انکار اور امر و نہی میں مراتب کی رعایت کرنے پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کو مرتب کرنے میں ہم نے کوشش کی ہے کہ عبارات کو ان کے اصلی اور صریحی پیغام کو دیکھتے ہوئے اس سے قریب ترین عنوان کے تحت لایا جائے اور حتیٰ الامکان عناوین میں ان کے تکرار سے بچنے کی سعی کی گئی ہے۔ لہٰذا ایک موضوع کے بارے میں امام کے نظریات کو جاننے کے لیے اسی ایک ہی عنوان پر اکتفا نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا کتاب کے دوسرے عناوین کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے۔ ہم نے ہر منتخب عبارت کے لیے جو عناوین انتخاب کیے ہیں وہ حضرت امام کے اپنے کلمات اور الفاظ نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود کوشش کی گئی ہے کہ امام کی منتخب شدہ عبارت میں سے ہی عنوان کو بھی انتخاب کیا جائے۔ لہٰذا منتخب شدہ عناوین کے جملات کو امام کی جانب منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا محققین حضرات اس کتاب سے مطالب نقل کرنے میں اس نکتے کی طرف متوجہ رہیں۔ آخر میں ہم سب دوستوں کی شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے اس مجموعے کی تیاری میں اور اس کے ترجمے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ شعبہ تحقیق مؤسسہ تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی۔ حصہ اول کلیات۔ فصل اول امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اہمیت اور اثرات۔ فصل دوم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا وجوب۔ فصل سوم معروفات۔ فصل چہارم منکرات۔ پہلی فصل امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اہمیت اور اثرات۔ قرآن اور روایات میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اہمیت۔ یہ 2 امور بافضیلت ترین اور عظیم ترین واجبات میں سے ہیں اور ان کے ذریعے واجبات قائم ہیں۔ ان دونوں کا واجب ہونا ضروریات دین میں سے ہے اور ان کا انکار کرنے والا اگر جانتا ہو کہ اس کا نتیجہ کیا ہے اور اس نتیجے کا معتقد ہو تو کافروں میں سے شمار کیا جائے گا۔ قرآن کریم اور روایات میں مختلف لہجوں میں ان پر عمل کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ قرآن میں خداوند متعال فرماتا ہے، تم میں سے ایسے کچھ لوگ ضرور ہوں کہ جو نیکی کی طرف بلائیں اور بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں اور یہ لوگ فلاح پائیں گے۔ سورہ آل عمران 104۔ اور ایک جگہ فرماتا ہے، تم میں وہ بہترین قوم ہو جسے لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ آل عمران 110 اور ان کے علاوہ دوسری آیات۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے،
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے جب میری امت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ترک کر دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا سے جنگ کا اعلان کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے خدا ایسے ضعیف مومن کے لیے بغض رکھتا ہے کہ جس کا کوئی دین نہ ہو۔ پوچھا گیا وہ ضعیف مومن کون ہے جس کا کوئی دین نہ ہو؟ فرمایا وہ شخص جو برائی سے نہیں روکتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوا ہے جب تک میری امت کے افراد نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں اور نیک کام کے انجام دینے میں ایک دوسرے کی مدد کریں، اس وقت تک بھلائی کے راستے پر ہیں، اور جب وہ یہ کام ترک کر دیں تو ان سے برکتیں چھین لی جائیں گی اور بعض افراد دوسرے افراد پر مسلط ہو جائیں گے اور زمین و آسمان میں کوئی ان کا مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ انہوں نے خطبہ دیا اور خداوند متعال کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا تم سے پہلے کی اقوام فقط اس لیے ہلاک ہوئیں کہ وہ لوگ گناہ کے مرتکب ہوتے تھے اور ان کے مذہبی رہنما انہیں گناہ سے نہیں روکتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے گناہوں کی انتہا کر دی اور پھر بھی ان کے مذہبی رہنماؤں اور عقلاء نے انہیں نہیں روکا، لہٰذا خدا کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ اس لیے تم لوگ نیکی کی دعوت دو اور برائیوں سے روکو، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے نہ کسی کی موت نزدیک ہوتی ہے اور نہ کسی کا رزق بند ہوتا ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں آخر زمان میں ایسی قوم آئے گی کہ جس میں ریاکار افراد کی پیروی کی جائے گی۔ یہ لوگ قرآن اور عبادت خدا کو اپنے سے منسوب کرتے ہوں گے۔ یہ نئے آنے والے بے وقوف افراد ہوں گے جو نہ امر بالمعروف کو اور نہ نہی عن المنکر کو واجب شمار کریں گے، مگر اس وقت کہ انہیں کوئی نقصان نہ ہو۔ وہ ہمیشہ اپنے لیے بہانے اور عذر تلاشتے رہیں گے۔ پھر فرمایا حتیٰ اگر نماز ان کاموں میں رکاوٹ بنتی ہو جنہیں وہ اپنے مال اور بدن سے انجام دیتے ہیں تو اسے ترک کر دیتے، جیسا کہ انہوں نے بافضیلت ترین اور عظیم ترین فرض کو ترک کیا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک ایسا اہم واجب ہے کہ جس سے دوسرے واجبات قائم ہیں۔ اس حالت کے بعد ان پر خداوند متعال کا غضب پورا ہوگا اور وہ ان سب کو عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ نیک افراد برے لوگوں کے گھروں میں مار دیے جائیں گے اور چھوٹے بڑوں کے ساتھ نابود ہو جائیں گے۔ اور محمد بن مسلم سے روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے شیعوں کو لکھا تم میں سے عمر رسیدہ اور عاقل افراد جاہل اور ریاست طلب افراد پر نظر رکھیں یا تم سب پر میری لعنت ہوگی۔ ان کے علاوہ بھی بہت سی احادیث اس باب میں موجود ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اثرات۔ حکومت اسلامی کا تعارف، ظالم حکومتوں کی نابودی کا سبب۔ ہمیں اسلامی طرز حکومت اور مسلمانوں کے ساتھ اسلامی احکام کے رویے کو دنیا تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ان استعمار زدہ حکومتوں کے بجائے کہ جن کی بنیاد ہی ظلم و ستم اور لوٹ مار پر ہے، عدل و انصاف پر مبنی ایک حکومت کے قیام کا راستہ ہموار ہو سکے۔ اگر ہر طبقے کے جوان اس اسلامی طرز حکومت کو سمجھ لیں کہ جو افسوس کے ساتھ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چند سال تک اور امیر المومنین علیہ السلام کے انتہائی قلیل دور حکومت کے سوا برقرار نہ رہ سکی، تو ظالمانہ استعماری حکومتوں اور گمراہ کمیونسٹ مکاتب فکر وغیرہ کی بنیادیں خود بخود ختم ہو جائیں۔ اسلام سے آگاہی استعماری منصوبوں کے برملا ہونے کا سبب۔ اس وقت پڑھے لکھے مسلمانوں اور روشن فکر لوگوں پر لازم ہے کہ وہ ہر ممکنہ طریقے اور ہر قسم کی کوشش سے اسلام اور اسلامی رہنماؤں اور علماء اسلام کی سنگین ذمہ داریوں سے لوگوں کو آگاہ کریں تاکہ وہ ان گمراہ اور نام نہاد علماء دین کو رد کر دیں کہ جو اب تک مستقیم اور غیر مستقیم طریقے سے جابر پہلوی حکومت کی خدمت میں لگے رہے ہیں۔ اگر اس ملت اسلام قرآن کی نورانی بنیادوں سے واقف ہو جائے اور علماء اسلام و اسلامی پیشواؤں کی سنگین ذمہ داریوں سے آگاہ ہو جائے تو خود بخود نام نہاد درباری علماء معاشروں میں سے ختم ہو جائیں گے، اور اگر نام نہاد اہل امامہ اور علماء سو کا مقام معاشرے میں ختم ہو جائے اور وہ عوام کو فریب نہ دے سکیں تو ظالم حکومتیں کبھی بھی استعماری منصوبوں کو عملی شکل نہیں دے سکیں گی۔
ہمیں ہر ضروری کام سے پہلے انہی علماء سو کے بارے میں اپنا فریضہ ادا کرنا چاہیے کہ جو آج اسلام اور مسلمین کے خطرناک ترین دشمن بنے ہوئے ہیں، اور انہی کے ہاتھوں سے اسلام کے دیرینہ دشمنوں اور استعمار کے غلام حکمرانوں کے منصوبے اجرا ہوتے ہیں۔ ہمیں ان نام نہاد علماء کو مساجد اور اسلامی مجالس و محافل سے دور کر دینا چاہیے تاکہ اسلام کے مخالفین کو اسلام و قرآن کی حریم سے دور رکھ کر اسلامی ممالک کے استقلال کی حفاظت اور ملت اسلام کا دفاع کیا جا سکے۔ امید ہے کہ علماء کرام اور اسلام کے عظیم مراجع عظام حوزہ علمیہ اور صنف علماء کو اغیار کے نفوذ اور استعمار کے کارندوں کی خیانت سے محفوظ رکھتے ہوئے مخالفین کے جاسوسوں کو حوزہ علمیہ سے دور کر کے رسوا کریں گے کہ جو علماء اسلام کی صنف میں داخل ہیں اور اسلام و علماء اسلام کے انحطاط و زوال کا باعث بن رہے ہیں، اور وہ ان چند گنے چنے فریب خوردہ اور دنیا پرست افراد کو ہرگز اجازت نہیں دیں گے کہ یہ لوگ شیعوں کی 1000 سالہ استقلال کو اسلام کے مخالفین اور استعمار کے نوکروں کی خواہشات و اغراض کا نشانہ بنا دیں۔ ملت کا احتجاج، ناجائز کاموں کی روک تھام۔ خدا نخواستہ ہو سکتا ہے کہ یہی کام کل تہران میں بھی انجام پانے لگے اور کوئی عالم دین، سیاستدان اور ڈاکٹر و انجینئر اس پہ اعتراض نہ کرے۔ ان کاموں پر اعتراض ہونا چاہیے۔ یہاں پر امام کا مقصد فن و ثقافت کا جشن ہے جو شیراز میں اسلامی و عمومی عفت کی بے حرمتی کا باعث بنا تھا۔ ان کاموں پر اعتراض ہونا چاہیے، ان کے بارے میں بات کی جانی چاہیے۔ اگر تمام قومیں سب کے سب مل کر کسی بات پر اعتراض کریں اور احکام اسلام کو بیان کریں تو ممکن نہیں ہے کہ اس قسم کا واقعہ رونما ہو، اور یہ سب کچھ ہماری سستی اور کمزوری کی وجہ سے رونما ہوا ہے اور ہماری کمزوری سے فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد اسلام کو خطرے سے بچانا۔ سید الشہداء علیہ السلام نے اپنے چند اصحاب اور چند رشتہ داروں محضرات مخدرات کے ساتھ قیام کیا۔ چونکہ یہ قیام للہ تھا، لہٰذا انہوں نے اس خبیث کی سلطنت کی بنیادوں کو ختم کر ڈالا۔ امام علیہ السلام خود تو شہید ہو گئے تھے لیکن اس سلطنت کی بنیاد کو توڑ گئے تھے، وہ سلطنت کہ جس نے اسلام کو طاغوتی سلطنت کی شکل میں تبدیل کیا تھا۔ اسلام کو معاویہ اور یزید سے جو خطرہ تھا وہ یہ نہیں تھا کہ انہوں نے خلافت غصب کر لی تھی، یہ تو بہت معمولی خطرہ تھا۔ ان کا خطرہ اسلام کے لیے تھا کہ یہ اسلام کو ایسی سلطنت میں تبدیل کرنا چاہتے تھے کہ جس میں معنویت طاغوتیت میں تبدیل ہو جاتی۔ یہ لوگ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر اسلام کو طاغوتی حکومت میں تبدیل کرنا چاہتے تھے۔ جس قدر نقصان ان دو افراد نے اسلام کو پہنچایا ہے یا پہنچانا چاہتے تھے، اس قدر نقصان پہلے والوں نے نہیں پہنچایا۔ یہ اسلام کی اصل و بنیاد ہی کو الٹ دینا چاہتے تھے۔ ان کی مجالس اور محافل میں سلطنت تھی، شراب تھی، قمار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ محفل شراب میں، قمار کی محفل میں، اس کے بعد یہی خلیفہ رسول جاتا ہے نماز جماعت بھی پڑھاتا ہے۔ یہ اسلام کے لیے سب سے بڑا خطرہ تھا۔ اسی خطرے کو سید الشہداء علیہ السلام نے برطرف کیا ہے۔ یہ مسئلہ فقط خلافت کے غصب کا مسئلہ نہیں تھا۔ سید الشہداء علیہ السلام کا قیام طاغوتی سلطنت کے خلاف تھا، وہ طاغوتی سلطنت کے جس میں اسلام کو رنگا جا رہا تھا۔ اگر یہ لوگ اس کام میں کامیاب ہو جاتے تو اسلام ایک اور ہی چیز بن جاتا۔ اسلام 2500 سالہ سلطنت جیسی حکومت میں تبدیل ہو جاتا۔ وہ اسلام کے جو سلطنتی حکومت اور اس جیسی دوسری حکومتوں کو ایک الہی حکومت میں تبدیل کرنے کے لیے آیا تھا، جو طاغوت کو توڑ کر اس کی جگہ اللہ کو لانے کے لیے آیا تھا۔ لیکن یہ چاہتے تھے کہ اللہ کو ہٹا کر اس کی جگہ طاغوت کو بٹھا دیں، وہی جاہلیت سابق کو زندہ کر دیں۔ سید الشہداء علیہ السلام کا قتل ہو جانا ان کی شکست نہیں تھی، چونکہ ان کا قیام اللہ کے لیے تھا۔ اللہ کے لیے قیام شکست پذیر نہیں ہوتا۔ یہاں پہلے حصے کا اختتام کرتے ہیں، اگلی دفعہ اس کتاب کا ادامہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔